مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو ویلکم ٹو اوور چینل وچ از زیم دا ٹرو وے آف لائف۔ اوور ٹوڈیز ٹاپک از 3 ولز آف گاڈ۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کے حضور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید و شکر کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ پیارے خداوند، تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے بند ذہن کو کھولنا، پیارے خداوند، تاکہ ہم تیرا کلام سنتے ہوئے سنیں اور اس پر عمل کریں اور تیرے بھیدوں کو جانیں۔ پیارے خداوند، تو ان مردہ ہڈیوں میں زندگی کا دم پھونکنا، تاکہ تیرے کلام کو پڑھنے کے وسیلہ سے ہم زندگی حاصل کریں، اور پیارے خداوند ہم تاریکی میں چمکیں، تاکہ پیارے خداوند دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب، اس کی 34ویں آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے، یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کو اہمیت دی جائے اور اسی کی مرضی کے مطابق کام ہو، لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی مرضی کو اہمیت دیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ آخر خدا کی مرضی کیا ہے۔ نمبر 1، خدا یہ چاہتا ہے کہ تمام انسان بچائے جائیں۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 3 سے 4 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ ہمارے منجے خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے یا کیا ہم نجات یافتہ ہیں؟ اگر ہم نجات یافتہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی یسوع مسیح کے بارے میں خوشخبری دیں تاکہ وہ نجات پائے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمام انسان بچائے جائیں اور تمام نجات پائیں۔ لیکن گواہی دینے کا بھی اپنا وقت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ اس لیے خدا آپ کو جب موقع دے تب مسیح یسوع کی گواہی دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ مسیح یسوع کے نام سے ہی نجات ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ مسیح یسوع اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ انسان اور خدا کا ملاپ کرا سکیں۔ مسیح یسوع نے اپنا فدیہ اس لیے دیا تاکہ انسان بچائے جا سکیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نمبر 2، اٹ از گاڈ ول ٹو بی سینٹیفائڈ۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی پاک بنے۔ یہی تعلیم خدا نے موسیٰ کو پرانے عہد نامہ میں بھی دی تھی۔ احبار کی کتاب اس کے 11ویں باب اور اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ اگر آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں یا آپ بچائے جا چکے ہیں، تو خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ پاک زندگی گزاریں۔ خدا آپ کو پاک بنانا چاہتا ہے۔ اسی سبب سے خدا نے پرانے عہد نامہ میں بھی انسان کو تلقین کیا کہ وہ پاک بنے، اور نئے عہد نامہ میں خدا انسان کو اس طرح سے سکھاتا ہے، بلکہ جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب گنہگار ہیں اور ہم بذات خود کو پاک نہیں بنا سکتے، لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں خدا کے حضور سرنڈر ہونا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارے بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور سپرد کریں تاکہ وہ ہمیں پاک بنائے۔
پاک ہونا آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ بائبل ہمیں بار بار یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنی ہے اور پاک ہونا ہے۔ کلام مقدس نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ روح القدس ہم میں رہتے ہوئے ہمیں مزید پاکیزگی سکھائے اور خداوند یسوع مسیح کے مطابق زندگی گزارنا سکھائے اور ہماری اس آخری دور میں رہتے ہوئے رہنمائی کرے۔ نمبر 3، پارٹ آف ہز کنگڈم۔ ان 2 سٹیپس کے بعد باری آتی ہے بادشاہت کی۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس دنیا میں 2 بادشاہت ہیں، ایک شیطان کی اور ایک خدا کی۔ آج آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کی بادشاہت میں ہیں۔ کیا آپ واقعی خدا کی بادشاہت میں شامل ہیں یا آپ شیطان کی بادشاہت میں ہیں؟ اس دنیا میں ہوتے ہوئے روحانی جنگ جاری ہے۔ آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، خدا کی طرف سے یا اس دنیا کے ہوتے ہوئے۔ آج آپ کو اس بات کا فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی آپ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں یا خدا نے آپ کو قبول کیا ہے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عدالت کے روز لوگ خداوند سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نہ نکالا تھا؟ کیا ہم نے تیرے نام سے نبوتیں نہیں کی؟ کیا ہم نے تیرے نام سے معجزے نہیں کیے؟ لیکن خداوند ان سے کہے گا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور یہ نئے عہد نامہ کی سب سے خوفناک بات ہے، کیونکہ لوگ تو خدا کو جانتے ہوں گے لیکن خداوند ان سے کہے گا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت میں شامل کریں، صرف نام یا دکھاوے کے لیے نہیں، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنا ہے اور خدا کے حضور اپنے آپ کو پاک ٹھہرانا ہے، اور اسی طرح سے ہم خدا کی بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ خدا جو عظیم اور محبت سے بھرا خدا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے اور اس کی بادشاہت میں شامل ہو۔ خدا جو عظیم اور محبت سے بھرا خدا ہے اور جو قدیم سے ہی ہے، اس نے یسایہ نبی کی کتاب میں فرمایا ہے، جو خدا کی مرضی ہے وہ بالکل پوری ہوگی۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 46واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور آپ سبھی کو طاقت دے تاکہ آپ خدا کی راہوں پر قائم رہیں اور اسی طرح خدا میں بڑھتے جائیں، کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔